السلام علیکم ناظرین، میری زندگی اور میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید، ویلکم بیک۔ 3 مہینے کے بعد آیا ہوں میں آج ایک بار پھر سے، جیسے میں پہلے بھی 2 دفعہ گیپ لے چکا ہوں، 3 مہینے کا 4 مہینے کا میرا خیال ہے۔ سو آفٹر اگین 3 months آئی ایم بیک، اور 4 سبسکرائبر تھے جو میرے چینل پہ، وہ ان میں سے بھی ایک بندہ یا بندی، ایک شخص جا چکا ہے، انسبسکرائب کر چکا ہے۔ انڈرسٹینڈیبل ہے جب میں ایکٹیو ہی نہیں ہوں اس چینل پہ، تو یہی ہوگا ظاہر۔ خیر سبسکرائبرز کی بات نہیں ہے، بٹ ظاہر ان کو رسپیکٹ تو کرنی چاہیے کہ اگر کوئی مجھے سبسکرائب کر رہا ہے، میری جرنی کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو مجھے بھی ریگولر ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے سب سے پہلے میں آپ کو اس بات پہ آتے ہیں کہ میں نے کیوں ویڈیوز اپلوڈ نہیں کی۔ ان 3 مہینوں میں اگست، سپٹمبر، اکتوبر، اور اکتوبر بھی آج اینڈ ہونے لگا، آج 31 اکتوبر ہے، سو کل 1 نومبر ہے۔ بیچ میں اگر آپ میرے ولاگنگ چینل پہ جائیں، میرے ولاگز بہت نظر آئیں گے آپ کو وہاں پہ۔ پاکستان انڈیا کے میچز میں نے تینوں کور کیے، ایشیا کپ کے جو تھے، T20 کے، اور انڈیا سے میسیج اور ریکویسٹ بھی آتے ہیں ہمیشہ میرے اس چینل پہ کرکٹ والے ولاگنگ پہ کہ آپ پاکستان انڈیا کو ضرور کور کریں، ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، ہمیشہ کرتے ہیں۔ وہ میں نے کیا۔ اس سے پہلے میں سوات گیا تھا۔ اب سوات میں جب میں گیا تھا نا، وہاں پہ میں اسلام آباد گیا تھا، پھر سوات گیا تھا۔ اسلام آباد میں میرا خیال ہے میں 3-4 دن رہا ہوں، اور سوات میں شاید 10 دن، 8 دن، 10 دن 9 یا 10 دن۔ تو ان 10-15 دنوں میں اسپیسیفکلی اگر سوات والی بات کیجیے، ناردرن ایریاز میں، وہاں جا کے میرا بڑا دل کیا کہ میں آپ سے شیئر کروں، باتیں کروں، ویڈیوز بناؤں، اور آپ کو وہ جگہیں بھی دکھاؤں۔ خیر وہ ولاگز میں ہے سارا کچھ، لیکن ویڈیو میں نے اس چینل کی اس لیے نہیں بنائی یا نہیں بنا سکا کیونکہ میرے پاس لمیٹڈ اماؤنٹ آف میموری تھی میرے اس موبائل فون میں، اور میں نے بڑا مشکل سے ولاگز ہی ایک ایک کر کے، 2 کر کے، پورے کر کے، سیو کر کے، ان کو ایکسٹریکٹ کر کے پھر اپلوڈ کرتے تھے۔ نیٹ وہاں تھا نہیں، تو میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن اپلوڈ کرتا تھا۔ باقی ولاگز میں نے بلکہ یعنی 10 دنوں میں میرے خیال ہے میں نے 4 لگائے، باقی 6 آ کے، یا 5 لگائے اور 5 واپس آ کے لگائے۔ تو میرے موبائل فون میں ولاگز ہی رہ سکتے تھے، اور میرے پاس میموری نہیں تھی، میں 2 ویڈیو شوٹ کر کے رکھ نہیں سکتا تھا، ورنہ میں وہاں پہ آپ سے ضرور بات کرتا۔ لیکن ان 3 مہینوں میں اگر میں اپنی ہیلنگ کی بات کروں، اپنی جرنی کی بات کروں، یا اس وقت میں کہاں پہ ہوں، تو آئی ایم الحمدللہ ان اے ویری گڈ اسپیس آف مائنڈ۔ اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ابھی تک جس جاب کے رزلٹ کا ویٹ کر رہا ہوں وہ ابھی تک نہیں آیا۔ لاسٹ ویڈیو جو آپ نے میرے اس ویڈیو سے پچھلی دیکھی ہے، 3 مہینے پہلے کی، شاید جولائی کی، اس میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ٹیسٹ دے کے آ رہا ہوں، ایک جاب ٹیسٹ ہی تھا، اس کا سیکنڈ پارٹ ابھی لاسٹ منتھ ہوا ہے، 3 مہینے بعد ہی ہوا ہے۔ مجھے اس کی کال آئی کہ پہلا ٹیسٹ کلیئر ہو گیا، اور دوسرا ٹیسٹ جو ہے وہ اب ہوا، اس کا ٹیسٹ، سوری کھجلی ہو رہی، تو وہ 15-20 دن پہلے نہیں، پچھلے مہینے ہوا، شاید سپٹمبر میں، میرے خیال سپٹمبر کے اینڈ پہ، پروبیبلی میں بھول گیا۔ تو اس کا بھی رزلٹ آنا ہے، دعا کیجیے گا۔ اور جو میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں، تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، اس کا رزلٹ آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے ایک ضرور خیر کا باعث بنا کے، خیر و برکت کا باعث بنا کے، خیر و عافیت کا باعث بنا کے مجھے عطا کر دیں، آمین۔ آپ بھی اگر دیکھیں تو ضرور آمین کہیے گا اگر آپ لائیو دیکھیں۔ اس کے علاوہ جو بھی میری روٹین تھی وہ الحمدللہ وہ ساری چل رہی۔ میری زندگی میں جو واقعہ ہوا تھا اس کو میں زیادہ ڈسکس اب نہیں کرنا چاہتا، اس وجہ سے بھی مجھے کوئی اٹریکشن نہیں ہو رہی تھی یہاں پہ آنے کی، ویڈیوز بنانے کی۔ میں بہت ایسے سے سوچ رہا تھا کہ یہاں پہ آ کے واپس ویڈیو بناؤں، بات کروں، لیکن پھر مجھے لگتا تھا کہ میں کیا بات کروں گا۔ جیسے میں نے ہمیشہ کہا کہ ایک ریپیٹیٹیو جو بات ہے وہ میں نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس پہ بار بار کیا ہی بندہ کمنٹ کرے، کیا ہی میں آپ کو بتاؤں اگر کچھ مختلف نہیں ہو رہا۔ ہاں ایموشنلی میں جس لیول پہ تھا وہ میں نے شیئر کرنا تھا، تو وہ میں ضرور کرنا چاہتا تھا۔ اور اس میں یہ کہ اس واقعے کو تقریباً 1 مہینے، 1 سال اور 1.25 سال یا 1.5 سال ہونے والا ہے، 1.25 سال ہو گیا۔ لیکن اب یہ کہ اس 1.25 سال میں یہ ہوا کہ اب میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا، نہ میں کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے میرا دل نہیں کرتا۔ ہاں یہ ہے کہ جیسے ابھی میری 25 کو اکتوبر میں اینیورسری گزری، نکاح، مجھے یاد آیا، میں نے مطلب شیئر بھی کیا اپنے قریبی لوگوں سے کہ آج میری اینیورسری ہے۔ ابو جی نے بھی بلکہ کہا
کہ آج گلو خان کا قاسم خان کا نکاح ہوا تھا، ہم گئے تھے. میں نے کہا جی. وہ گھر میں بات ہوئی 28 کو، 3 دن پہلے میرا یعنی ولیمے کی تھی. تو وہ سارا کچھ وہ چلے گا، وہ ساری زندگی چلے گا. اسی طرح وہ جو درد اور زخم ہے. ایک بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ جو میرے قریبی لوگ ہیں، جن میں کچھ ایک آدھ میرے دوست ہیں اور ایک آدھ میرے خاندان کے فرد ہیں، میری فیملی کے، ان کے کچھ کومنٹس کی وجہ سے میں تھوڑا سا ان سے پیچھے ہٹ گیا ہوں، کھنچا ہوں میں. کیونکہ اگر آپ اس بات میں مذاق اڑاتے ہیں اور اگر آپ کو ذرا سا بھی آپ سلائٹلی سا بھی ڈگ میرے پہ کرتے ہیں، مطلب یو ٹیک اے ڈگ، اور آپ یہ کہتے ہیں مذاق میں بھی کہ جو آپ کے ساتھ ہوا اس میں اگر کوئی سچائی تھی، یہاں پہ جو الزامات لگے، اس طرح کی کوئی بات اگر میرے پہ ڈاؤٹ کیا جاتا ہے اور مذاق میں بھی اگر یہ بات کی جاتی ہے میرے کسی دوست یا میرے کسی فیملی ممبر کی طرف سے، تو اس بات پہ ہوتا یہ ہے کہ میرا جو زخم ہے نا، جو میری چوٹ ہے، جو میری تکلیف ہے، وہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، دوبارہ وہ ریوائیو ہو جاتی ہے، تازہ ہو جاتا ہے وہ، یعنی وہ چوٹ اور وہ زخم تازہ ہو جاتا ہے. اب پچھلے دنوں بھی یہ ہوا اور 2-3 مہینے پہلے بھی ایک دوست کے ساتھ بھی ہوا، اور اس کے بعد ہوتا ہے کہ 2 یا 3 دن، ابھی بھی مجھے 2 دن پورے لگ گئے تھے واپس آتے ہوئے، ٹھیک ہے، اپنی زندگی کی طرف. میں جم نہیں کیا ان 2 دن، میں نے اپنی ڈائٹ تھوڑی سی چھوڑ دی، مطلب اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہیں. اینڈ نو ون ریئلی نو ون انڈرسٹینڈز اٹ. اس بات کا کسی کو احساس بھی نہیں ہو سکتا، نہ کوئی سمجھ سکتا کہ اس کا میرے پہ اثر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ تو کہہ دیتے ہیں جتنی مشکل سے میں یہاں تک آیا ہوں نا اس جرنی میں، ہیلنگ کی، اوور کم کرنے کا یہ ٹراما، اور یہ جو میری ہیلنگ جرنی چل رہی ہے، ایک سیکنڈ نہیں لگتا کہ میں ان دا ڈیپسٹ پٹس آف، مطلب اس میں ٹراما میں چلا جاتا ہوں واپس یوں کر کے. اور یہ کوئی نہیں سمجھتا، نہ کسی کو سمجھ آتی ہے، نہ کسی کو احساس ہے. اور انفارچونیٹ بات ہے کہ ایموشنل لیول پہ نا ہم میچور نہیں ہیں بہت سے لوگ. ہمارے ارد گرد کے لوگ کیونکہ اگر ایموشنل لیول پہ میچور نہ ہو تو وہ آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہٹ کر دیتے ہیں، تکلیف دے دیتے ہیں، اور کئی لوگ چاہتے ہوئے بھی کر دیتے ہیں. تو چاہنے والے لوگوں سے تو میں ویسے ہی دور ہو جاتا ہوں جو جان کے ایسے کرتے ہیں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اگر آپ سے یہ ہو اور میں کنوے کروں اور آپ نے غلطی تسلیم نہ کریں یا ریئلائز نہ کریں کہ چاہے آپ کی نیت نہیں تھی لیکن مجھے تکلیف ہو رہی ہے، چاہے درد ہو رہا ہے، تو پھر میں آپ سے بھی دور ہو جاؤں گا اور ہو جاتا ہوں. تو میں ہوا ہوں کچھ لوگوں سے. باقی یہ کہ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ درد کہیں نہیں جانا اور ضروری ہے ہی نہیں کہ آپ ہیل کریں. یہ تو مجھے سمجھ آ چکی ہے. ان 3 مہینوں میں ایموشنل لیول پہ الحمدللہ میں ٹھیک رہا ہوں. میرے جم کی روٹین بہت اچھی جا رہی ہے، میں جم جا رہا ہوں. ہاں، جب میں سوات اور اسلام آباد گیا تھا پورا 1 مہینہ میں جم نہیں کیا تھا، تو لیکن شکر اللہ کا زیادہ افیکٹ نہیں پڑا، اور 2 یا 3 دن میں پھر واپس اس موجوں میں آ گیا تھا، مومنٹم میں آ گیا تھا. سو جم کی روٹین بھی ماشاءاللہ اچھی چل رہی ہے. نمازیں ساری الحمدللہ ابھی بھی چل رہی ہیں. تہجد کی نماز بھی چل رہی ہے. ہاں، آن اینڈ آف ہو جاتی ہے، لیکن 1.25 سال سے جب سے یہ سب کچھ ہوا الحمدللہ جو میری اچھی چیزیں چل رہی تھیں، یہ نماز اور جم والی، وہ چل رہی ہیں اور وہ ابھی بھی قائم ہے، دائم ہے. بلکہ میرے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ یار حسن چھوڑی تو نہیں؟ میرے بہت اچھے دوست ہیں ناصر بھائی، تو اس نے مجھ سے پوچھا، تو میں نے کہا ناصر بھائی، میں اس کو مطلب پیار سے ناصر بھائی کہتا ہوں، حالانکہ وہ میرے سے چھوٹا ہے کہ پتہ نہیں برابر ہے، لیکن وہ ہوتا ہے نا پیار سے آپ کسی کے آگے بھائی لگا دیتے. میں نے اس کو کہا ناصر بھائی میں نا اب آپ کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن میں نماز نہیں چھوڑوں گا. نماز نہیں میں چھوڑ سکتا انشاءاللہ، میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. کیونکہ مجھے یہ سمجھ آ گیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ سنبھالا ہوتا اور میرے پاس اس ٹائم میرا ساتھ نہ دیا ہوتا، کیونکہ مجھے نظر آیا سارا کچھ، تو میں موجود ہی نہ ہوتا اس وقت، زندہ ہی نہ ہوتا. تو واحد وہ ہستی، اور میں امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑوں. مطلب میں نے ہمیشہ کہا کہ میں قریب رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے، لیکن اتنا قریب کبھی بھی نہیں تھا. اور میں پچھلے کچھ عرصے سے، کوئی 4-5 سال سے بہت دور ہو گیا تھا، اور مجھے پتہ بھی تھا. یہ میں کوشش بھی کرتا تھا نا کہ میں نماز پڑھوں، تو توفیق ہی نہیں ہوتی تھی. وضو کر کے پورا دن گزر جاتا تھا، ایک نماز نہیں پڑھتا تھا، سوچ کے بھی امیجن کریں. اب میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن یہ چیز نہیں. اور چھوڑنے سے یہ بات یاد آئی کہ
میں نے جن لوگوں کی بات بیچ میں ویڈیو میں کی ہے، میں نے ان کو یہ بات کی ہے کہ اگر میں نے اس شخص کو اپنی زندگی سے جانے دیا، لیٹ گو کر دیا، چھوڑنے کا تو ایک ورڈ بہت بڑا ہوتا ہے میرے حساب سے، لیکن اگر میں نے لیٹ گو کر دیا نا اس شخص کو جس سے میں نے اپنی ذات سے بڑھ کے محبت کی تھی، تو پھر میرے لیے اور کوئی میٹر نہیں کرتا، اور آپ لوگ بھی نہیں کرتے. تو یہ مت سمجھنا کہ میں یہ چیز سہوں گا اور میں کچھ کہوں گا نہیں. ہاں میں کہوں گا نہیں، لیکن میں چپ چاپ سائڈ پہ ہو جاؤں گا. تو امید کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو میرا چپ رہنا یا جو سلائٹ پیچھے ایک سٹیپ بیکورڈ لینا، ان سے دور ہونا سمجھ آئے گا. اور امید کرتا ہوں کہ ان کے ایکشن سے جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے وہ سمجھیں گے. میری روٹین میں یہی ہوتا ہے کہ میں صبح اٹھتا ہوں، یعنی ناشتہ کرتا ہوں میں صبح جلدی اٹھ کے. پھر میری مرضی ہوتی ہے تو میں 1-2 گھنٹے دوبارہ سو جاتا ہوں ناشتے کے آدھے گھنٹے بعد یا پونے گھنٹے بعد ود ان این آور. اور پھر میں 2-3 گھنٹے بعد دوبارہ اٹھتا ہوں، نہیں تو پھر میں جاگا رہتا ہوں. پھر میں اپنی بھتیجی کو، بھائی کی بیٹی کو، اس کو لے کے آتا ہوں اسکول سے. پھر میں آ کے چائے پی کے، پھر کھانا کھا کے، پھر اس طرح دوپہر شام ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد نمازیں پڑھتے پھر شام کو جم جا کے، پھر کھانا کھا کے. تو یہ روٹین چل رہی ہے. اور اس میں 3 مہینے میں اگر میں آپ کو سمرائز کر دوں کہ میں نے 3 مہینے پچھلے کیسے گزارے ہیں. پہلے تو معذرت، سب سے پہلے آئی اپولوجائز کہ آئی کوڈ ناٹ کم ہیئر. اور یہ بھی میری ہی غلطی ہے کہ میرے موبائل میں، میرے فون میں اگر میموری نہیں تھی، کیونکہ میں نے بہت سی چیزیں ایسی رکھی ہوئی ہیں جو شاید ڈیلیٹ کر سکتا ہوں میں نے، لیکن میں نے نہیں کیا آج تک. تو اس کی وجہ سے میں مشکل سے 1 یا 2 ولاگز ہی اکٹھے کر سکتا ہوں. 2 سے زیادہ ولاگز بھی نہیں، شاید 1 سے زیادہ، یعنی 1 ایکسٹرا آ سکتا ہے بس. 2 ایکسٹرا بھی نہیں آ سکتے، اتنی میموری نہیں ہوتی اگر میں ویڈیوز بنا رہا ہوں یا ویڈیو میکنگ کر رہا ہوں، کانٹینٹ بنا رہا ہوں. لیکن ان 3 مہینوں میں اگر میں سمرائز کروں آپ کو، تو ایموشنل لیول پہ میں اتنا ولنریبل نہیں ہوا پچھلے کچھ مہینوں میں الحمدللہ. اور جیسا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہا تھا، اس سے پچھلی ویڈیو میں کسی بھی پچھلی ویڈیو میں ایک بات کی ہوئی ہے میں نے شاید، کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو 1 سال لگتا ہے یا 9-10 مہینے، یعنی اتنا ایوریج ٹائم میرے ساتھ ہوا ہے کہ جب آپ کو یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یو ہیو مووڈ آن. ریپلشنز ہوتے ہیں یادوں کے، مومنٹس کے، وہ باتیں یاد آنا، سارا کچھ تکلیف. کئی بار آپ پھوٹ کے اسی طرح روتے ہیں جیسے بچے کی طرح، جیسے پہلی رات یا پہلے دن رو رہے تھے. لیکن وہ جو فیلنگ ہے نا موو آن کرنے والی، وہ آ جاتی ہے. اس کے سب کے باوجود بھی، چاہے آپ کو لگے کہ آپ کی ہیلنگ نہیں ہوئی، پھر بھی وہ ایک سلائٹ سی فیلنگ موو آن کرنے کی آ جاتی ہے کہ ہاں آپ نے موو آن کیا ہے، چاہے ذرا سا کیا ہو، تھوڑا سا کیا ہو، اتو سا کیا ہو. وہ فیلنگ آ گئی ہوئی ہے کہ میں نے اوور کم کیا اس بانڈ کو یا اس شخص کو. اور وہ مجھے 9 یا 10 مہینے بعد آئی تھی. تو ابھی 1 سال اور 3 مہینے اور 3 دن ہو گئے. ہیئر آئی ایم ان فرنٹ آف یو. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اب ایکٹیو رہوں. دکھ، پین، تکلیف، یہ چیزیں، ورڈز ہے نا، یہ زندگی کے بھی آلٹرنیٹ نیمز ہیں، نام ہے. زندگی یہی ہے. جب بھی آپ کی اسموتھ رائڈ ہو نا، تو جہاں وہ اشارہ ہوتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، یا آپ کو کوسچن کرنا چاہیے اپنے آپ سے، اپنے چیزوں سے، کہ کیا واقعی یہ اسموتھ چل رہی ہے جو لائف، زندگی، کیا وہ صحیح چل رہی ہے، کچھ آگے ہو تو نہیں جائے گا. کیونکہ میں نے حساب یہ لگایا کہ شاید زندگی اسموتھ نہیں چل سکتی. جو صحیح زندگی ہے نا اصل معنوں میں، وہ ایک بمپی رائڈ ہے. وہ اتنا اچھا روڈ نہیں ہے سیدھا آسانی سے کہ آپ کہیں کہ بڑا اسموتھ سفر جا رہا ہے. اسموتھ رائڈ نہیں ہے. اور تکلیف، دکھ، غم، یہی نام ہی زندگی ہے. اگر اچھی ہو جائے، پیار ہو جائے، تبھی تو جو لوگوں کو ہوتا ہے، تو پھر آخرت کا کنسیپٹ ختم ہو جائے. آپ یہیں رہنا چاہیں اس دنیا میں. ریئلٹی ہے ڈیتھ، موت، وہ قبر. اس قبر کے اندر کیا ہوگا، اس کی وحشت پہ خوف آتا ہے سوچ کے کہ اندھیرے میں کیسے رہیں گے. اندھیرے سے ڈر لگتا ہے نا. جب ہمیں کہ آپ کو ایک کرن بھی نہ نظر آ رہی ہو، کمرے میں بند ہو جائیں اگر آپ اندھیرے میں، ڈر لگتا ہے نا. قبر میں اکیلے، اس جگہ پہ، زمین میں، مٹی میں، کیڑوں میں.
اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے، قبر کی وحشت سے، قبر کے اندھیروں سے، قبر کی سختی سے، قبر کے اندھیروں سے، قبر کی گرمی سے محفوظ فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے. اور ریئلٹی آخرت ہے، ڈیتھ ہے اور اس کے بعد کی کہانی ہے. یہاں پہ کچھ میٹر نہیں کرتا. ایسے الحمدللہ آئی ایم کانٹینٹ ود ایوری تھنگ دیٹ ہیز ہیپنڈ ان مائی لائف. وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا اور وہ جو ہوا ہے وہ ہونا تھا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. ہاں، اپنی غلطیوں سے سیکھ کے آپ ایکشنز بہتر کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہونا ہے نا وہ ہونا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نہ کریں. کوشش اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں رکھی ہے. کئی دفعہ آپ کی کوشش کرنے سے لکھا ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کریں گے تو پھر یہ ہو جائے گا، اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر یہ والا روٹ ہو جائے گا. یہ بھی تو لکھا ہوتا ہے. یہ نہ سوچیں کہ اگر میں کروں گا یا نہیں کروں گا ہونا وہی ہے. لیکن ہو سکتا ہے نا یہ لکھا ہو کہ اگر آپ یہ کریں تو یہ ہو جائے، اور اگر آپ وہ کریں تو وہ ہو جائے. خیر، اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں، ان کو بتاتے رہیں کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ امپورٹنٹ ہیں، جو لوگ امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے. اور زندگی میں اپنا ہر دن ایسے گزاریں جیسے آخری ہو، ہر گھنٹہ ایسے گزاریں، ہر مومنٹ ایسے گزاریں جیسے آخری ہو. اور لوگوں کو بھی ایسے ہی ٹریٹ کریں جیسے آپ ان سے آخری دفعہ ملاقات کر رہے ہیں. اگر آپ نے اگلی دفعہ نہ کی تو وہ جو لاسٹ کنورزیشن سے آپ کی کمیونیکیشن ہے وہ اس لیول کی ہو کہ آپ کو دکھ نہ ہو، پچھتاوا نہ ہو. اگر آپ چلے جائیں تو ان کو نہ ہو، اور اگر وہ چلا جائے تو آپ کو نہ ہو. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. پھر انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، میری زندگی میں، میرے چینل پہ. اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اب میں دوبارہ اتنی لمبی بریک نہ لوں. کہتا میں یہی ہوں لیکن لیٹس سی. اللہ حافظ.